بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پہلے تیرا غصہ اللہ کے لیے تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک انتہائی عبادت گزار انسان تھا۔ صبح شام اپنے عبادت خانے کے اندر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ دنیا اور اس کے کاموں سے کچھ غرض نہیں تھی اور کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ایک دن اسے کہیں سے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک درخت ہے اور لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اسے اس پر بڑا غصہ آیا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یہ درختوں کی عبادت کرنے لگے ہیں، تو غیر اللہ کی عبادت پر اسے غصہ آیا۔ چنانچہ اس نے کلہاڑا کاندھے پر رکھا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں شیطان اسے ملا۔ اس شیطان نے اس سے پوچھا کہ حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس عبادت گزار بزرگ نے اس کو کہا کہ میں فلاں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں تو ابلیس ہوں، میں نے ہی ان کو اس درخت کی عبادت پر لگایا ہے۔ تو اس کو اور غصہ آیا اور کہنے لگا کہ تو نے ان کو ایسی شرک کے اوپر لگا رکھا ہے، نت نئے کرشمے دکھا کر ان کے اعتقاد کو متزلزل کرتا ہے۔ شیطان نے بڑے انکساری اور ادب و احترام کے ساتھ پوچھا کہ حضرت آج اپنی عبادت وغیرہ چھوڑ کر آپ اس درخت کو کاٹنے جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ جائیے اپنے معبد خانے کے اندر عبادت کیجئے اور اس درخت کو کاٹنے کا خیال چھوڑ دیجئے۔ لیکن عبادت گزار آدمی اس بات پر بضد رہا کہ نہیں، میں اس درخت کو کاٹ کر چھوڑوں گا، خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اور شیطان نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، اگر آپ اس درخت کو کاٹیں گے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کسی اور درخت کی عبادت پر لگ جائیں گے، اور اس کو بھی کاٹیں گے تو وہ کسی اور کی عبادت پر لگ جائیں گے، تو آپ کیا ساری دنیا کے سارے درختوں کو کاٹتے پھریں گے؟ تو اس پر شیطان نے کہا کہ میں آپ کو کسی صورت میں یہ درخت کاٹنے نہیں دوں گا، اور عابد کے ساتھ لڑنے لگا۔ عابد نے اللہ کا نام لے کر اسے ایک ہی جھٹکے کے اندر گرا دیا اور اس کی چھاتی کے اوپر چڑھ گیا۔ اب ابلیس نے اسے منت اور سماجت کی اور آہوزاری کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں اب آپ کو نہیں روکوں گا۔ لیکن جیسے ہی عابد آدمی اس کی چھاتی سے نیچے آیا تو اس نے پھر اس کو کہا کہ دیکھو اس درخت کو مت کاٹو، اس لیے کہ دیکھو آپ سے پہلے کتنے پیغمبر دنیا میں آئے اور چلے گئے، کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ اس درخت کو کاٹے، اور پیغمبروں نے بھی اس درخت کو نہیں کاٹا، تو تمہیں کون سا اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تم اس درخت کو کاٹو؟ تو لہٰذا تم اس درخت کے کاٹنے کا خیال چھوڑ دو۔ تو عابد نے کہا کہ نہیں، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، میں جا کر اس درخت کو کاٹوں گا، اگرچہ پیغمبروں نے نہیں کاٹا یا اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے، تو میں شرک اور کفر سے لوگوں کو بچانے کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کام کروں گا۔ اب شیطان پھر ان سے لڑنے لگا، تو پھر عابد آدمی نے شیطان کو گرا دیا اور اس کی چھاتی پر چڑھ گیا۔ اب دوبارہ ابلیس جو ہے اس کی منت اور سماجت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ تو جب اس نے چھوڑ دیا تو یہ پھر کہنے لگا کہ دیکھو ایک بات ہے کہ اگر تمہیں اللہ رب العزت مال اور دولت دے اور تم وہ مال اور دولت اپنی ذات پر خرچ کرو، فقراء اور مساکین اور محتاجوں میں خرچ کرو اور دین کے کاموں کے اندر خرچ کرتے رہو، یہ اچھا ہے اس سے کہ تم اس درخت کو کاٹو۔ تو اس کے دل میں بھی خیال آیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر ایسے پیسہ اور مال مل جائے تو میں بھی جو ہے
دین کا کام کھل کر سکتا ہوں، اور اسی طرح فقراء اور مساکین کی محتاجی کو بھی دور کر سکتا ہوں، ان کی امداد اور نصرت بھی کر سکتا ہوں، اور اپنی ذات پر خرچ کر کے اپنے کام بھی بنا سکتا ہوں۔ اب یہ جب خیال آیا تو شیطان نے کہا کہ روزانہ آپ کو آپ کے تکیے کے نیچے سے 2 دینار مل جائیں گے، 1 دینار آپ اپنی ذات پر خرچ کرنا اور 1 دینار آپ فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا۔ اب یہ عابد آدمی اس کی بات سن کر واپس آ گیا۔ 3-4 دن تو اس کو تکیے کے نیچے سے یہ دینار ملتے رہے، لیکن چوتھے دن جب اس کو دینار نہ ملے تو عابد کو بڑا غصہ آیا، اور غصہ آیا تو یہ کلہاڑا لے کر پھر جو ہے اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے چل پڑا۔ تو درخت کاٹنے کے لیے جا رہا تھا تو شیطان نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، واللہ تو درخت نہیں کاٹ سکے گا۔ دونوں لڑنے لگے۔ اب ابلیس نے عابد کو نیچے بچھاڑ دیا اور خوب اس کی مرمت کی۔ عابد نے بڑی آہوزاری کی اور اپنی جان بچائی۔ شیطان نے کہا سیدھا اپنے گھر چلا جا، ورنہ ابھی گلا گھونٹ کر مار دوں گا۔ اب عابد نے سوال کیا مجھے ایک بات بتا کہ پہلے 2 دفعہ میں تجھ پر غالب آیا، اب تیسری بار تو مجھ پر کیسے غالب آ گیا؟ تو اس ابلیس نے کہا کہ اول تو خدا کے واسطے غصے میں آیا تھا، تیرے غصے میں اخلاص تھا اور تو مجھ پر غالب آ گیا۔ اب تیرا غصہ دیناروں کے بدلے میں ہے اور تجھے دینار نہیں ملے، اس لیے تو غصے میں آیا اور اس درخت کو کاٹنے لگا۔ تیرے اندر اب وہ اخلاص نہیں رہا، اور جب اخلاص نہیں رہا تو ہوائے نفس کا تابع ہو گیا اور میرے اوپر تجھے غلبہ حاصل نہ ہوا۔ اس تمام قصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ہر طرح سے لوگوں کو شرک پر لگاتا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ سامنے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، اور انسان کو کئی طریقوں سے شرک کے اوپر لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دل کے اندر انسان کا اخلاص ہو تو اللہ کی مدد اسے ضرور ملتی ہے، جس طرح اس عابد کے دل میں پہلی 2 مرتبہ اخلاص تھا تو اس نے شیطان کو بچھاڑ دیا تھا اور اس پر غالب آ گیا تھا۔ جیسے ہی اخلاص ختم ہوا تو اس کے عمل سے بھی جان نکل گئی اور اس کی امداد سے اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور تیسری بات اس قصے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کی کیسے عجیب و غریب چالیں ہوتی ہیں، کہ شیطان کس طریقے سے سمجھاتا ہے کہ یہ کام پیغمبروں نے نہیں کیا، یہ پیغمبروں کو اللہ نے حکم نہیں دیا، جب انہوں نے نہیں کیا تو تم کہاں سے کرنے والے بن گئے ہو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ شیطان انسان کو اپنی چالوں کے ذریعے ورغلا کر شرک کے اوپر لگا دیتا ہے، اور انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کے مکر اور فریب سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے در کو مضبوطی سے پکڑے اور اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھے اور اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص یہ ایمان کے لیے بھی شرط ہے اور اعمال کے لیے بھی شرط ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔